کیا ہو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن میں 1000 بار درود بھیجیں؟ یہ ہماری زندگیوں پر کیا اثرات ڈال سکتا ہے؟ ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ دن میں 1000 بار درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت طاقتور روحانی عمل کے فیض و برکات سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ مبارک عمل اسلام میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ درود و سلام کی کثرت کرنا گناہوں کی معافی، دکھوں سے نجات، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ وہ ایسے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگوں، اللہ کو یاد کرو، راجفہ آ رہی ہے، اس کے پیچھے رادفہ آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اوقات دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر اس پر بڑھائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، اگر زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی اوقات دعا کا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت میں تو یہ تیرے سارے غموں، دکھوں اور مصیبتوں کے لیے کافی ہوگا اور یہ تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس حدیث شریف سے واضح ہو گیا کہ نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے جس سے گناہ دھل جاتے ہیں اور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بدولت شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو پس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جہنم سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے ڈھال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو جائے اجتماع نہ بناؤ اور مجھ پر درود شریف پڑھو، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرآن مجید اور نوافل وغیرہ پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ اور اس خیال سے میری قبر پر اجتماع نہ کرو کہ وہاں جا کر ہی درود و سلام پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، بلکہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود شریف پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ جس طرح قبرستان نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نہ وہاں تلاوت قرآن شریف کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ ہی قبروں میں مدفون لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا تم لوگ اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ اور نہ ہی تم مردوں کی طرح ہو جاؤ کہ گھر میں نماز کا اہتمام نہ ہو اور نہ ہی ذکر و تلاوت کی جائے، بلکہ اپنے گھروں کو نفلی نمازوں اور ذکر و تلاوت سے آباد رکھو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور قبرستان کے فرق کو واضح کیا کہ قبر یا قبرستان عبادت و سجدے اور تلاوت قرآن کی جگہ نہیں ہے، جبکہ گھر میں یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے گھر آباد رہے اور شیطان کے شر سے محفوظ بھی رہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بغرض تبرک ایسے مقامات کا قصد کرتے تھے جو ان کے گمان کے مطابق مبارک ہوتے۔ وہ مقام کبھی کسی بزرگ کی قبر ہوتی، کبھی کسی بندے الہی کی عبادت گاہ ہوتی
اور کبھی وہ صرف ایک موہوم سی چیز ہوتی تھی، چونکہ اس سے غیر اللہ کی عبادت کا دروازہ کھلتا تھا اور لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا شدید امکان ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے، لوگوں کان کھول کر سن لو، تم سے پہلی امتوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ نیز یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ اس فرمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد امت کے سامنے گور پرستی اور قبر پرستی کے دروازہ بند کرنا تھا، تاکہ امت مسلمہ یہود و نصارہ کی طرح اپنے نبی اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد، سجدہ گاہ اور عبادت و تبرک کی جگہ نہ بنا ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے افضل ترین دو ولیوں کی قبریں بند کمرے میں بنائی گئی اور عام مسلمانوں کی قبروں کی طرح انہیں کھلے میدان میں دفن نہ کیا گیا۔ چنانچہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر مبارک کو بھی عبادت گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر مبارک بھی کسی کھلے میدان میں ہوتی۔ پیارے دوستوں، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالیں کہ جب ہم ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ آئیے اسے ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں تو ہمارا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول سے ناقابل بیان قربت محسوس ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ اس مبارک عمل کی وجہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی عزت کا اندازہ لگائیں۔ پیارے دوستوں، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج اگر کسی دنیا دار شخص کو کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم اپنے قریب رکھے اور اس کا حال احوال پوچھ لے تو آپ جانتے ہیں اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ سب کو بتاتا پھرے گا کہ آج مجھے صدر اور وزیر اعظم نے اپنی گیدرنگ میں رکھا۔ تو میرے پیارے دوستوں، ان صدر اور وزیر اعظم کی شاہ امم سلطان مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رائی کے دانے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ جب دنیا میں اس معمولی سی عزت سے اتنی خوشی ملتی ہے تو سوچ کر دیکھیے کہ بروز قیامت جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مضبوط سے مضبوط رشتہ داری بھی ٹوٹ جائے گی، اور اس ہولناک دن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو تو اس کی خوشی کا کیا ہی ناقابل یقین عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دونوں جہانوں میں قرب نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ دوسرا فائدہ، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے ہمیں ثواب تو ظاہر ہے، ملتا ہے، مگر یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ تو پس ہر درود کے ساتھ ہم تزکیے کی راہ ہموار کرتے اور اللہ کی بخشش حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا زبردست فائدہ، مشکلات کا خاتمہ ہے۔ آج ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، قسم قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک سے نکلو تو دوسرے میں پھنس جاتے ہیں، یعنی ان حالات سے ہم عاجز آ جاتے ہیں، راہ نجات تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے درود شریف کی صورت میں ایک بڑا مؤثر اور آسان ترین علاج عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ چیلنجز سے نبردآزما ہیں اور یقیناً ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور ایک دن میں کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کا دل جو پہلے بے چین رہتا تھا، آپ کا دماغ جو ہر وقت ٹینشنوں سے بھرا رہتا تھا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ذہنی و قلبی سکون عطا ہوگا، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، غموں سے نجات ملے گی، پریشانیاں ایک ایک کر کے اس طرح دور ہو جائیں گی جیسے کہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اور یہ درود شریف کی طاقت ہے۔ آپ اپنے دن و رات میں 1000 بار درود شریف پڑھنے کو شامل کرنے کے بعد اس کی برکات کا تجربہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول فرما رہا ہے، کیونکہ درود ہے ہی ایسا مبارک عمل کہ جو کرے اس کی برکات سے کبھی محروم نہ رہے۔
ایک روایت میں ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور اس وقت پیش کی جاتی ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یعنی جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں ہماری دعائیں آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو انہیں قبولیت کے پر لگ جاتے ہیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو اس کے اعزاز و اکرام میں اللہ تعالی ہم پر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ جو ہے وہ ذہنی و قلبی سکون ملنا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے اور بارہا اس کا تجربہ کیا گیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے روح پر گہرا اور بہت اچھا مثبت اثر پڑتا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، جب روح کو غذا ملے تو پرسکون ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بے چین دل کو سکون اور بے ترتیب دماغ کو سکون جیسی نعمت سے بھر دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ، زندگی اور معاش میں برکت آتی ہے، تنگی دور ہوتی ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں تو ایک تو اللہ کی پہلے ہی ہم پر ان گنت رحمتیں اور احسانات ہیں، اوپر سے اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگی میں اپنی رحمتیں اور برکتیں بڑھا دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے کام میں غیر متوقع آسانیاں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں بہتری آنے لگتی ہے اور اللہ نے ہمیں جو مال و دولت عطا فرمائی ہے اس میں خوب برکت پیدا ہوتی ہے۔ بلا شبہ درود شریف بہت طاقتور عمل ہے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیں تو اسے درود شریف جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی کثرت کر کے وہ خوش نصیب اللہ کی بے انتہا و بے شمار نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب ایک درود اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک کے بدلے اللہ کی 10 رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے، تو جب ہم ایک دن میں 1000 بار درود شریف پڑھیں تو رحمتوں برکتوں کا کیا ہی حیرت انگیز عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر! تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عمل صرف ایک عمل نہیں ہے، یہ ایک زندگی بدل دینے والی تبدیلی کا تجربہ ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، ہماری زندگی میں بے شمار برکتیں نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو آئیے آج اجتماعی نیت کریں کہ اب سے خوب درود پڑھیں گے اور انشاءاللہ ایک دن میں کم از کم 1000 بار درود شریف کا ورد مکمل کریں گے۔ آئیے درود شریف کے نور کو دور دور تک پھیلا دیں۔ اس کے لیے ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ درود شریف کا نور دور دور تک پھیل جائے اور ہر خاص و عام اس طاقتور اور زندگی بدل دینے والے عمل کو اپنا معمول بنائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔